اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات نازل ہو چکی تھی۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس کے مضمون کی نسبت کے ساتھ ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں اور قرآن مجید کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتح الکتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، لہذا اس سورت کے آغاز سے پہلے ہم اپنے رب کریم سے دعا کریں کہ ہمارا تعلق قرآن پاک جیسی انمول کتاب سے ہمیشہ قائم رکھے اور اس کتاب کی تعلیمات سے ہم بالکل اسی طرح مستفید ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مستفید ہوئے، اور ہمارے اندر عمل کی جستجو ویسے ہی پیدا ہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا طرز عمل تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب انداز دعائیہ ہے اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا قرآن پاک ہمیں سمجھنے، تدبر، تفکر اور پڑھنے کے لیے تھما دیتے ہیں۔ اب یہ کس پر منحصر ہے؟ ہم سب پر منحصر ہے کہ ہم اس دعا کے جواب میں جو اکثر سورہ فاتحہ کی صورت میں ہم مانگتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن پاک پر تدبر اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی یاد دہانی کے لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی حرکت کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ قرآن پاک کی ایک اہم ترین سورت ہے اور اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا القرآن، اصعب المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں سے ہے، اور اس حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈیسیجن ہمارا اپنا ہے کہ کیا ہم واقعی سورہ فاتحہ اور پورے قرآن پاک سے مستفید ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیاں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنے ہیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے اور یقیناً انشاءاللہ ایسا ہی ہے تو آئیے مل کر اپنے رب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، جس طرح ہمارے خالق و مالک نے ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ، بہترین سلیقہ اور قرینہ سکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ سے قبل تعوذ پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان اور رجیم سے پناہ مانگو۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ کر ہمیں گمراہ کر کے اپنی ازلی دشمنی نبھا رہا ہے، اور اس شیطان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ اگر کوئی قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت حاصل کر لے۔ اس لیے تعوذ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ کر شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے ہدا، شفا اور رحمہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہت سی مسنون دعائیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، دن کے آغاز کے کام بسم اللہ کے ساتھ، دن کے درمیان بسم اللہ اور دن کا خاتمہ بھی بسم اللہ کے ساتھ۔ سوچئے ذرا، ہمارے ہر کام میں اس عادت کی وجہ سے ہمارے رب کی تائید شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عادت کی وجہ سے پھر انسان گناہ اور برے کاموں کی طرف رخ نہیں کرتا،
کیونکہ اس کے لیے اس کا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ نام تو اللہ تعالیٰ کا لے اور کام اس کی نافرمانی والے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل سے ہماری زندگیوں کا رخ اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ تو آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس مختصر سے عمل کو اپنائیں گے، کیونکہ اس میں محنت اور وقت مختصر ہے اور اس کا سودا بہت فائدہ بخش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد ایسی تعریف ہے جس میں کسی قسم کے نقص کا تھوڑا سا بھی شائبہ موجود نہ ہو، یعنی 100% پرفیکٹ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حمد کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں نہ کوئی نقص نکل آتا ہے اور وہ خود قابل تعریف بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد یعنی تعریف کا حقدار بھی وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک و عظیم سلطانک، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے جو تیری جلالت شان اور عظیم سلطنت کے شایان شان ہو۔ فرشتے اس معاملے میں حیران ہو کر ڈیسیجن نہ لے سکے کہ کس طرح اسے لکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا خدا، تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے لکھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندوں نے کیا کہا، تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی شان اور عظمت کے جلال کے لائق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک لفظ حمد کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا اینگل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ کیسے بدل کے رکھتی ہے کہ جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی یا بڑی مشکل آتی ہے تو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف الحمدللہ ہی اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، وہ چاہے ہماری پسند کے مطابق رونما ہو رہا ہے یا نہیں ہماری پسند کے مطابق، اس پر بھی ایک انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ اور پھر جب انسان ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو اسے مشکل حالات میں بھی پازیٹیو، مثبت پہلو نظر آنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہیں اور پھر کائنات پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس عالم کی ہر چیز کی ترتیب کا، اس کو پروان چڑھانے کا کیسا مضبوط اور محکم نظام ہے جو اس رب کریم نے بنا کر رکھا ہے، جس پر غور کر کے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کی ضروریات مختلف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہر ایک کی ضروریات کو اس کے ماحول کے مطابق اور ضرورت کے مطابق پوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ سب کچھ کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمیں بھی بن مانگے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کر دیا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے جو نہیں ملا ہوتا اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور جو ملا ہوتا ہے اس پر تو وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے۔ اللہ، اس انسان کی نادانی کا کیا کہنا، حالانکہ اس خالق نے اس زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو پھر کیا ہماری کوئی ذمہ داری اس رب کی طرف نہیں بنتی؟ بالکل بنتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس محسن کے احسانات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رخ اس رب العالمین کی طرف کریں، اسی سے لو لگائیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ مستقبل میں بھی وہی نعمتیں ہمارے پاس قائم و دائم رہیں۔ اس نعمتوں اور عافیتوں کو برقرار رکھنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ واحد ذات میرا اور آپ سب کا رب ہے، اور ایسا رب جو ٹوٹ کر معاف کرنے والا، ٹوٹ کر چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ قدم قدم پر ہمارا خیال رکھے۔ انسان نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جائے اور وہ اللہ کی ذات انسان کی ضرورتیں تو ضرورتیں، اس کی خواہشات بھی پوری کرتی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اور رب سے اعلیٰ عربی میں کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور تکمیل تک پہنچانے والا، اور اس کا مضاد ہے عبد،
لہٰذا یہ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ یعنی رب اور عبد کے تعلق کو بنانے، اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا کام کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفاتی اور پیارے نام قرآن پاک میں کئی موقعوں پر آئے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں ایسا رحم کرنے والا جس کی رحمت مسلسل ہے، جب خوشی کا وقت ہوتا ہے تب بھی ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جب غم اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے تب بھی ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے مشکل وقت جو ہے وہ حساب کتاب کا وقت ہوگا، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ جنت میں اپنے اعمال کے تحت ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے تحت وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حوالے سے خود سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک، آخرت کے دن کی جواب دہی کا احساس۔ اس لفظ کو دہراتے ہوئے ہم کئی بار نماز میں کرتے ہیں۔ لفظوں کو پڑھتے ہی خیال آتا ہے دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ تعالیٰ کی۔ بہترین انداز میں رحمان اور رحیم کے فوراً بعد مالک یوم الدین کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ایک طرف جہاں اس کی محبت ہے تو دوسری طرف اس کا ڈر ہے، اور ڈر کس بات کا ہے؟ اس بات کا ڈر کہ وہ اللہ منصف ہے، پوری طرح انصاف دینے والا ہے، کیونکہ وہی آخرت کا مالک ہے۔ دنیا میں انسان اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان میں کوتاہیاں بھی کر سکتا ہے، اور ظلم و زیادتی بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اسے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی بھی کرنی ہے۔ پھر مالک ہی بتائے گا پھر کون حق پر تھا اور کون نہیں حق پر تھا۔ لہٰذا جہاں ہم اس کی صفات رحمان اور رحیم سے ٹوٹ کر محبت کریں چاہیں تو وہیں اس کے منصف ہونے سے بھی ڈریں، وہاں سے اس بات سے بھی خوف رکھیں کہ ہم نے اس کے آگے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توازن پیدا کرنے کے لیے مالک یوم الدین کہہ کر اپنا تعارف فرمایا، لیکن صد افسوس کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا تو یاد رہتا ہے، لیکن مالک یوم الدین جو اللہ تعالیٰ ہیں اس چیز کو انسان بھلا بیٹھا ہے۔ لہٰذا ہر نماز کی رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس احساس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے جو بھی چوائسز بنا رہے ہیں، ہمیں مر کر ان سب کا حساب دینا ہے، اس رب کا سامنا کرنا ہے۔ کیا اس دن ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو پائیں گے؟ لہٰذا آخرت کا یہی یقین ہمیں دنیا کی زندگی میں غافل ہونے سے بچاتا ہے، اور ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ دنیا اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ہم صرف ایک محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اجر تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی دنیا میں خوش ہے، مزے کر رہا ہے، دنیاوی نعمتوں کے فائدے اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً حق پر ہے، اور اسی طرح اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، اس پہ پریشانیاں ہیں اور دنیا اس پر تنگ ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لازماً وہ بد عمل ہی ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں اچھے برے وقت کبھی آزمائش اور کبھی عذاب کی صورت میں آتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک جھلک ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا بھی وقتی ہے اور یہاں کا آرام اور غم بھی وقتی ہے، اور یہاں ملنے والی نعمتیں بھی وقتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، لیکن کیا کبھی دیکھا کہ کوئی شعلہ کبھی آسمان سے گرے اس کا پیچھا کرے؟ جب انسان حرام مال کھاتا ہے تو کبھی کوئی لقمہ اس کے حلق میں پھنستا ہے؟
نہیں پھنستا ہے، نہ لقمہ اس کے حلق میں پھنستا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی موت واقع ہوتی ہے۔ غیبت، چغلی، بہتان، الزام، چوری جیسے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن بعض کا ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں ہوتی۔ نافرمانی پر ایسا نہیں کہ اسے سزا نہیں ملتی، تو پکڑ اس کی ہوگی، کیونکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے مہلت پر مہلت دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غافل سدھر جائے۔ اس لیے رحمت کے بعد مالک یوم الدین کہا گیا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ انسان اگر امید میں رہے تو نافرمانی کرنے میں وہ دلیر ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل خوف میں رہے تو مایوسی میں کھو جاتا ہے۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم بھی کرتی ہے اور اس میں توازن بھی پیدا کرتی ہے۔ ہم اپنے اس تعلق کو جانتے رہیں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو لگے کہ ہمارے رب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور مضبوط تعلق ہے، مگر آخرت میں جا کے اندازہ ہو کہ تعلق بے شک تھا تو صحیح لیکن کمزور تھا، خوبصورت نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے عربی گرامر میں دو فعل پائے جاتے ہیں، ایک ماضی کا اور دوسرا مضارع کا۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم موجود ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر نعبد و نستعین یہ دونوں مضارع کے فعل ہیں۔ لہذا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خود کسری کیسی؟ جب ہم حقیقت کو اپنی مان کر فیصلہ کرتے ہیں، نعبدو کہتے ہیں، اور نعبدو کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اپنی مرضی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعبدو نہیں کہا، حکم نہیں دیا، بلکہ ہماری مرضی کا ذکر کیا ہے کہ ہم خود سے کہتے ہیں نعبدو، ہم خود کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل اور سراسر ہمارا اپنا فیصلہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے فیصلے کو اور اس آن کرنا کیا ہم اس فیصلے کو آن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیونکہ لفظوں کو دہرا دینا، نعبدو کہہ دینا آسان ہے، فیصلہ کر لینا بھی کسی حد تک آسان ہے، لیکن اس بندگی کے وعدے کو نبھانا وہ آسان نہیں۔ اس لیے پھر بندہ مومن فوراً اپنے رب کو پکارتا ہے کہ مجھے اس عہد کو نبھانے کے لیے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ ایاک نستعین کہہ کر شرک کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہر غلامی سے مکمل آزادی دے کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ جب ہم نستعین کہتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اے اللہ، میں اپنی محنت لگا رہی ہوں، لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، میں رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے فجر کی نماز مجھے بہت مشکل لگتی ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد کر، میں کوشش کر رہی ہوں، آپ میرے مددگار بن جائیں۔ اے اللہ، لوگوں کے طعنے سنے نہیں جاتے، لیکن آپ کا حکم جب سامنے آتا ہے کہ برائی کو بلائی سے دفع کرو تو میں صبر کرنا چاہتی ہوں، تو اے اللہ آپ میری مدد کریں۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں کئی بار ہمیں اپنے اس رب کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہم مانگتے ہیں دل سے تو اس کی مدد ضرور آتی ہے، کیونکہ پہلے ہماری کوشش اور پھر اس کی طرف سے مدد، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے، مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ خود کوشش نہیں کرتے اور اللہ کی مدد کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے اس قانون کو جان لیں کہ اپنے حصے کا کام ہم نے خود کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے، جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ کہا یوں دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے زیادہ یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین آسان طریقے سے بندگی کر سکوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، کتنا بڑا دعویٰ ہے ایاک نستعین کہنے کا، جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے عملی زندگی میں ہم کس کس سے مدد مانگتے ہیں اور کس کس کی غلامی اور بندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔
لہٰذا ایاک نستعین کہہ کے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کسی کی محبت آپ کی محبت کے برابر ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کا خوف آپ کے خوف کے برابر ہے۔ اے اللہ میں کسی سے کسی ایسی امید کبھی رکھوں گی نہیں جو امید میں آپ سے رکھتی ہوں، ایسی مدد کی امید میں کسی اور سے رکھوں گی نہیں جیسی مدد کی امید مجھے آپ سے ہے، ایسا بھروسہ میں کسی پہ کر ہی نہیں سکتی جیسا بھروسہ آپ پر ہے۔ انشاءاللہ ہم جان لیں یہ کہ یہ ہماری عبادات اور ہمارے ہر دینی اور دنیاوی کاموں میں اسی رب کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہمیں اسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس رب نے نستعین کے اندر کسی خاص مدد کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا صرف تمہاری عبادات کے حقوق کی ادائیگی میں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا صرف تمہارے دنیاوی معاملات میں، تمہارے غم کے موقع پر، تمہارے خوشی کے موقع پر۔ وہ رب کریم جانتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سبحان اللہ۔ سورت کے شروع میں محبت کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کی، اس کا ذکر کیا، عبادت کا وعدہ کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ مشکل میں گریں گے تو تیری ہی مدد چاہیں گے، ضرورت پر تجھے ہی پکاریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اور جب بندہ مومن اس وقت آیا ہے تو یہ مانگ رہا ہے کہ دنیا کی رونقیں، دنیا کا سٹیٹس، اقتدار کا نشہ، صلاحیتیں، اولاد، کیا مانگ رہا ہے؟ مانگا تو کیا، ان سب سے زیادہ قیمتی چیز مانگی، ہدایت، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں حقیر ہیں۔ رحمان ہونے کے ناطے اس نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دنیا میں عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہدایت جیسی انمول نعمت، قیمتی نعمت صرف مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ ہدا لفظ ہدیہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تحفے کے۔ سوچئے کہ اگر کوئی عرب کے صحرا میں کھو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ اس موقع پر اسے کوئی قیمتی شے دی جائے یا کوئی تھوڑا پانی یا کھانا دے دیا جائے تو کیا یہ بڑا تحفہ ہوگا اس کے لیے؟ بے شک عارضی طور پر وہ بھٹکا ہوا شخص، گم ہوا ہوا شخص خوش ہو جائے گا کہ اسے کوئی قیمتی چیز مل گئی یا کھانا پینے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی اسے صحرا سے نکلنے کا راستہ بتا دے، اسے سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کر دے، اس کی ہدایت کر دے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے، ورنہ یوں ہی صحرا میں مارا مارا پھرتا رہے گا اور جلدی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہدایت کا تحفہ معمولی تحفہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہدایت مانگتے ہیں تو یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ دنیا تو جتنی ملنی ہے وہ تو سب کو مل کر رہے گی، لیکن اگر ہدایت نہ مانگی، ہدایت نہ ملی تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہدایت مانگی تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، بلکہ کہا تو ہمیں ہدایت دے۔ اس سے بہت ایک اہم نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ہدایت کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو جس کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے رحم و کرم سے روشن امکانات ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ ہمیں اجتماعیت کا اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں، جیسا کہ باجماعت نماز میں 5 بار اجتماعیت کا تصور ہے، رمضان میں مل کر روزے رکھنے میں اجتماعیت کا اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، اسی طرح ہدایت کے راستے میں بھی لوگوں کے ساتھ کیا ہی خوبصورت انداز ہے اجتماعیت کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ لہٰذا اہدنا لفظ کہہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے جو دائرہ ہے اس سے باہر نکالا ہے۔ جو ہمارا رب ہے اس نے ہمیں ہماری انا کے خول سے باہر نکالا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے راستے کے لیے صراط کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس کے مفہوم کے اندر کشادگی کا اور سیدھے راستے کا مفہوم بھی ہے، اور خطرناک راستے کا مفہوم بھی ہے۔ ایسا راستہ جو بے شک کشادہ ہے، سیدھا ہے، لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ وہ ایسا راستہ ہے جس پر محتاط ہو کر بڑے دھیان سے چلنا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ ہے زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ صراط کے ساتھ ساتھ مستقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مستقیم کے مفہوم میں اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہونا، جیسے نماز میں قیام کی حالت ہوتی ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ لہذا جو بھی اس راستے پر چلے گا، اس مشکل صراط والے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر سے اوپر
چڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ منزل اوپر کی طے کرے گا تو دنیا اور دنیا کی محبتوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑتا چلا جائے گا، اور اس کی یہ حالت ہوگی کہ مومن ایسے میں رہے گا تو دنیا میں، لیکن وہ جیے گا کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی رحمت اور محبت عطا کرے، آمین۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ آیت میں ہمیں یہ بھی واضح کیا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے پناہ مانگو اس راستے سے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ ہدایت سے ہٹا ہوا راستہ۔ جو لوگ جو گمراہ صراط مستقیم سے دور ہو گئے ان کی اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ تھے جو سب کچھ جانتے تھے اور جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ غضب ہوا۔ اور دوسری طرف وہ گروہ جن کی نیت خراب نہیں تھی لیکن مکمل علم ہی نہیں تھا، محبت میں اور کم علمی کی بنا پر غلط راستے پر چل پڑے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ دراصل دو گروہ سے زیادہ دو طرز عمل ہیں، دو رویے ہیں۔ مغضوب علیہ گروہ میں شامل ہوئے نفس کی شرارت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے نہیں جھکے اس وجہ سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس وجہ سے، اور ضالین میں شامل ہوئے کہ اتنا علم نہ تھا لہذا محبت میں غلو کر بیٹھے۔ اور آج مسلمان بھی افسوس ان میں بھی گمراہیاں عام ہیں، اور اس وجہ سے دنیا میں ذل و رسوا ہیں۔ آج مسلمانوں میں سے ہی چند ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں مگر عمل سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور چند ایسے ہیں جو تھوڑا علم رکھتے ہیں اور وہ اسی علم کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ آج مسلمان محفوظ ہیں؟ سورہ فاتحہ ہمیں توازن بیلنس کرنا سکھاتی ہے، لہذا جن کے پاس علم ہے وہ صالحین میں نام لکھوانے کے لیے عمل کے لیے کوشاں ہوں، اور جن کے پاس کم علم ہے یا صحیح علم نہیں ہے تو پہلے اس کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ میں اسے اپنے عمل میں ڈال لیں تاکہ مغضوب اور ضالین کے رویوں سے بچ سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں، بلکہ اے ہمارے پیارے رب تو ہم پر وہ بہترین احسان کرنا جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے عمل میں نہ ڈھل سکے، اور اے اللہ ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ کے ڈر سے غافل ہو، ایسے نفس سے پناہ مانگتے ہیں جو کبھی سیر نہ ہو۔ اے اللہ ہم آپ کی سخاوت کے طفیل آپ کی سخاوت مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ ساری تعریف سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔